السلام علیکم ناظرین، دس از محمد جواد شیخ، پروڈکٹ مینیجر ایٹ فارمیوو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈائبٹیز ٹی وی کے ذریعے مختلف گیسٹ کے ساتھ اس پروگرام میں معلومات عامہ کے لیے کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں شخصیت، ان کا تعلق بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرینالوجی سے ہے۔ پچھلے 15 برس سے وہ یہاں پہ بحیثیت کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اینڈ اینڈوکرینالوجسٹ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہی از آلسو پریزیڈنٹ آف نیڈپ، نیشنل ایسوسیشن آف ڈائبٹیز ایجوکیشن ان پاکستان، جو تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ ہے بقائی کی طرف سے اسے ہیڈ کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں مشہور و معروف ڈاکٹر سیف الحق کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں فارمیوو کے پلیٹ فارم سے کہ آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈائبٹیز پاکستان میں، جیسے کہ پچھلے کچھ برسوں میں ڈائبٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ اب ہم جو IDF کے رینک کے مطابق 8ویں سے اب ہم 4تھے رینک پہ آ گئے ہیں ان ممالک میں جس میں ڈائبٹیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی کیا بیسک ریزنز ہیں اور کیوں ڈائبٹیز اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے تعارف کا، اور میں فارمیوو کا شکر گزار ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا انیشیٹو تاکہ عوام کے اندر آگاہی پیدا کی جائے، اور صحیح معنوں میں یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے آگاہی پھیلانے کے لیے، اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم صحیح معلومات جو ہیں وہ عوام تک پہنچا سکیں۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے بہت امپورٹنٹ، کہ پاکستان شاید کسی اور چیز میں اتنی ترقی نہ کر رہا ہو جتنی ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کے مرض میں کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ خطرناک اس لحاظ سے ہیں کہ تیزی سے بڑھتے ہوئے ہیں، عوام کی صحت کے لیے خطرناک حقیقتاً ہیں۔ پاکستان، آپ نے بالکل درست فرمایا، اس وقت دنیا کے اندر 4تھے نمبر پر ہے اعداد و شمار کے لحاظ سے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 20 سال سے لے کر اگر 70 سال کی عمر کی بات کی جائے، ہر 4 میں سے ایک شخص کو ڈائبٹیز ہے، اور اس میں سے ہر 2 میں سے ایک کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی ایسے اعداد و شمار ہیں جو واقعی پریشان کن ہیں، اور اگر میں نے اور آپ نے، اور صحیح معنوں میں جیسے سمجھتا ہوں کہ فارمیوو اس طرح کی فارماسیوٹیکلس کمپنیز، انہوں نے ایک مشن کے طور پہ لیا کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں فارماسیوٹیکلس کمپنیز ہیں، دواؤں کے کاروبار کے اندر ہیں، لیکن ہم اپنے عوام کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ ایک بہت زبردست طریقے سے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر فار سچ اے ونڈرفل آنسر اینڈ سچ بریف فار دا کائنڈ آف پیشنٹس۔ سر میں آپ سے دوسرا سوال پیشنٹس کے لیے جاننا چاہوں گا، جب کوئی مریض ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے تو اسے کس طرح کی علامتیں نظر آتی ہیں، کس طرح سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے ڈائبٹیز ہے اور ایک مالج کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اللہ کرے جہاں تک میری آواز پہنچ سکے۔ دیکھیں ذیابیطیز کے لیے ضروری نہیں کسی جس طرح کوئی بیماری ہوتی نا تو کہتے ہیں جناب کیا اس کے آثار ہوں گے کہ آدمی ذرا شک میں پڑ جائے کہ یار ذیابیطیز تو نہیں ہو گئی یا کوئی اور دوسری بیماری تو نہیں ہو گئی۔ رائٹ سر۔ ذیابیطیز میں کئی علامات ہو بھی سکتی ہیں، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ کوئی بھی علامات نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے اندر جو اعداد و شمار اس وقت موجود ہیں، ہر 4 میں سے ایک کو شوگر، اور ہر 2 میں سے ایک کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ اس کو شوگر ہے، کہ اس کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو شوگر ہے، کیونکہ کوئی علامت نہیں ہے۔ اہم بات یہ کہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ جو چند سوالات ہیں وہ ہر شخص اپنے آپ سے کر لے۔ میں آپ کو بہت جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ اگر عمر 40 سال سے اوپر ہے تو یہ ایک سوال ہی ہو گیا، اس کا ایک پوائنٹ لے لیجئے۔ رائٹ سر۔ اگر گھر میں والدین میں کسی کو شوگر ہے تو اس کا ایک پوائنٹ لے لیجئے، اور اگر اہم ترین بات یہ کہ اگر جو پیٹ کی پیمائش ہے، جو کمر کی پیمائش ہے، یہ اگر اس کی 102 سینٹی میٹر سے زیادہ آ رہی ہے مردوں کے اندر، خواتین میں 84 سے اوپر آ رہی ہے، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ اب فوراً وقت ہے کہ شوگر چیک کر لیں۔ 40 سال سے اوپر ہو گئے اب شوگر چیک کر لی جائے۔ اچھا، جہاں تک علامات کی بات کی، جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں ان میں بڑی کامن چیز ہے کہ وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب رات کو مجھے کئی دفعہ پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا وجہ تھی، میرا تو وزن کم ہو رہا تھا، گھر والوں نے کہا شوگر تو چیک کرو۔ ایک نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بار بار پیاس لگ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب میں چلتا بہت ہوں نا، میں کام بہت کرتا ہوں، تو وہ اس کا فوراً ہی اس کا ایک آنسر دے دیتے ہیں۔ تو میں سمجھا اس وجہ سے ہو رہا ہوگا، یا مجھے بار بار پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب وہ تو وجہ یہ ہے میں پانی بہت پیتا ہوں نا، تو وہ فوراً اس کا آنسر بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کسی کو گھر میں شوگر ہے، کمر کی پیمائش زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے اور عمر 40 سے اوپر ہے، تو بھائی اب کسی علامات کا انتظار نہ کریں، اپنی شوگر کو چیک کرائیں۔ رائٹ سر، رائٹ۔ اور اگر
وہ کیونکہ ہم کیمپ کرتے ہیں آپ حضرات کے تعاون سے، فامی وہ پورے پاکستان بھر میں شوگر کے کیمپ کرتی ہے. آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے گا، آپ کے وہ لوگ جو شوگر چیک کر رہے ہوں گے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیمپ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، پتہ چلتا ہے کہ شوگر 400، شوگر 450. وہاں پہ چونکہ بورڈ لگا تھا کہ یہاں پہ شوگر چیک ہو رہی ہے، ہم چونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اکنامیکل لحاظ سے کرائسس کے اندر ہے، فری میں چیک ہو رہی ہے، یار میری بھی چیک کر دو، تبھی چیک ہونے آتے ہیں، تبھی چیک کرتے ہیں، پتہ چلتی ہے 400، پتہ چلتی ہے 300. تو یہ علامات کا انتظار نہ کریں. علامات جیسے میں نے کہا کہ مختلف ہیں، اور پیاس کا لگنا، پیشاب کا زیادہ ہونا، کمر وزن کا کم ہو جانا، بھوک کا زیادہ لگنا، بھوک کا نہ لگنا، بے تحاشا وجوہات علامات ہیں. لیکن سب سے بڑی علامات یہ کہ کوئی علامت نہیں ہوتی. اوکے ایگری ڈاکٹر صاحب یہی میں آپ کی بات سے معلومات جاننا چاہوں گا کہ ایک مریض کتنا لیٹ عموماً آپ کے پاس پریکٹس میں ڈائگنوز لیٹ ہوتا ہے، آپ اسے کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کتنے عرصے سے ڈائبٹیز تھی اور آپ کے پاس کب پہنچا؟ دیکھیں ہوتا یہ کہ اس کو کہنا، کیونکہ اس کے لیے کوئی میرے آنسر جو ہوگا یہ اینیکڈوٹل ہوگا. اینیکڈوٹل آنسر وہ آپ کے تجربے کے مطابق، کہ جو آپ کے تجربے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ میرا تجربہ کچھ کہہ رہا ہو اور کوئی دوسرے ڈاکٹر صاحب ہو ان کا تجربہ کچھ اور ہو، یا تو اس کی کوئی پوری سائنٹیفک اسٹڈی کی جائے تو ایک بات سامنے آئے نا، تو وہ بات آپ ڈیپینڈنگ آن اویئرنیس آف دا سوسائٹی کے لحاظ سے بالکل صحیح کہہ سکتے ہیں. بالکل جیسے آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے کراچی کے اندر ایسے علاقے بھی ہیں، حقیقت ہے کہ اس وقت ہمارا بڑا مسئلہ لوگوں کو اپنی صحت سے زیادہ اپنے روزگار کی فکر ہے، اور بالکل صحیح ہے. ٹو بی آنیسٹ میں بھی سمجھوں گا یہی ہے صورتحال جو اس وقت حالات چل رہے ہیں. تو اس وقت اکثر ایک کیمپ کے اندر میں آپ کو ایوریج بتا دیتا ہوں، صحیح اور غلط ہو سکتا ہے کہ ایک شوگر کا ہم کیمپ کرتے ہیں جس میں ہم 100 مریض دیکھتے ہیں ایوریج، اگر 100 مریض اوسطاً کم سے کم 5 سے 7 مریض ایسے آ جاتے ہیں جن کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو شوگر ہے. ہیوج نمبر سر، ہیوج نمبر، بہت ہیوج نمبر. آپ سوچیں ذرا اگر کوئی ریلائز کرے کمپلیکیشنز، ہاں کہ 5-7 دفعہ. دوسری بات یہ، چلیں اس سے زیادہ آپ کو اور تھوڑی بات بتاؤں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آنکھ کا مسئلہ ہو گیا، کیٹریکٹ کا آپریشن ہے، وہ کیٹریکٹ کی سرجری کے لیے جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر چیک کرائیے، شوگر پتہ نکل آتی ہے اس کے اندر، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں تقریباً 5 سال لگ جاتے ہیں کمپلیکیشنز کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو تقریباً جو شوگر تھی پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز 5 سال تقریباً ہو چکے ہیں. تو یہ بہت کامن ہے، یہ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر آپ اپنے دیکھ لیں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی بات ہے. جی سر، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے غور کریں، آس پاس ذہن گھمائیں، ان کو یقیناً پتہ چل جائے گا ہاں یار یہ تو برابر والے گھر میں ایسا ہوا تھا، یہ ہمارے گھر میں ایسا ہوا، ہمارے رشتہ داروں میں ایسا ہوا. یہ ڈائبٹیز از ناکنگ آن دا ڈور، یہ ہمارے دروازے پہ دستخط دے کے بلکہ اندر آ چکی ہے. اب میں اور آپ اور ہم سب لوگ جو کہ یہ سن رہے ہیں پروگرام کو، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جائیں گے. دیکھیں جو ہوا سو ہوا، اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ آج سے ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ یہ پروگرام بھی اسی کا ایک انیشیٹو ہے. اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے ٹاک شوز، اس طرح کے ڈاکٹر سے ملاقات، اس طرح کے میسیجز جو کہ انشاءاللہ یا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ جائیں گے، وہاں پہ یہ پیغام ہے کہ پلیز برائے مہربانی اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں، ایک بہتر پاکستان کی خاطر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ کی معلومات سے ضرور ہم بہت سارے پیشنٹس تک یہ میسیج پہنچائیں گے فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے. ناظرین اس طرح کی معلومات مسلسل دیکھتے رہنے کے لیے آپ ڈائبٹیز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور آج ہم ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مستقبل میں کسی پروگرام کے لیے ہمیں دوبارہ وقت دیں. السلام علیکم.